MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، معزز مشاہدین، مرکز السلام لنشر اسلام کی جانب سے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کی یہ 23ویں نشست ہے، جس میں ہم سوال نمبر 91 یعنی 91 کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے بعد بھی کیا گناہوں کی نحوست باقی رہتی ہے انسان کی زندگی میں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے، جس کو توبۃ النصوحہ کہا گیا۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ توبۃ النصوح یعنی خالص توبہ، سچی توبہ۔ اب یہ سچی توبہ ہے کیا؟ اس کے چند شروط ہیں، جس کے اندر اگر پائے گئے اس توبے کے اندر تو وہ توبہ سچی مانی جائے گی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے انسان توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے اس کو نکل جانا ہے، ہٹ جانا ہے۔ اس گناہ میں رہتے ہوئے اگر توبہ کر رہا ہے تو وہ توبہ جو ہے مذاق ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ ایک انسان سود سے توبہ کر رہا ہے لیکن سودی لین دین کر رہا ہے، سود میں ملوث ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں سود سے توبہ کر رہا ہوں، یہ جھوٹی توبہ ہے، اس میں کوئی سچ نہیں ہے۔ تو سچی توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس گناہ سے باہر ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس گناہ پر اس کو ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، افسوس ہو کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی معصیت میں نے کر دی ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس پر ندامت و پشیمانی ہو۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس گناہ کی طرف واپس نہ پلٹنے کا عزم مصمم ہو، پختہ ارادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے وہ عہد کرے کہ یا اللہ میں اس کی طرف پھر سے واپس نہیں جاؤں گا، وہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ تو توبہ کرتے وقت پوری طرح یہ عزم ہو، یہ پختہ ارادہ ہو کہ وہ گناہ پھر سے اس کی زندگی میں نہیں آئے گا، وہ گناہ وہ پھر سے نہیں کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں شیطان ورغلا کر پھر سے وہ گناہ اس کو کروا دے تو پھر سے توبہ کرے، لیکن توبہ کرتے وقت اس کا پوری طرح ارادہ ہو کہ مجھے یہ گناہ پھر سے نہیں کرنی، مجھے اس کی طرف واپس نہیں جانا۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ یہ وقت سے پہلے ہو، توبے کی قبولیت کا جو وقت ہے اس سے پہلے ہو۔ اور توبے کی قبولیت کا جو وقت جو رکھا گیا ہے، ما لم یغرغر التوبۃ ما لم یغرغر، جب تک جو ہے توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک کہ نزع کا عالم طاری نہ ہو جائے، موت سامنے نظر نہ آ جائے۔ اب موت سامنے نظر آ گئی، اب وہاں پر جو ہے وہ یہ کہنے لگے کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں، جیسا فرعون نے توبہ کی تھی، اللہ نے فرعون کی توبہ کو اللہ نے رد کر دیا، اس کے اسلام کو اللہ نے قبول نہیں کیا، اس کی ایمان کو اللہ نے اسی کے منہ پہ دے مارا، کیونکہ موت سامنے آ چکی تھی۔ تو موت یہ لمحات شروع ہونے سے پہلے یا موت کی علامتیں شروع ہونے سے پہلے یہ توبے کا وقت ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی موت کب آئے گی۔ اس لیے کوئی انسان اس غرے میں نہ رہے، اس دھوکے میں نہ رہے کہ وہ بہت بعد میں سب کچھ کر کے جو آخر میں توبہ کر لے گا، کیونکہ رات کو سونے والا اٹھتا نہیں اور اٹھنے والا اس کو رات تک کی مہلت نہیں ملتی، یہاں تک کہ کبھی کبھار انسان چائے منگواتا ہے، چائے پینے تک اس کو مہلت نہیں ہوتی، چائے آنے تک وہ انسان چل بستا۔ یہ لمحات میں انسان اس دنیا سے اس جہان کی طرف پار کر جاتا ہے۔ تو موت کس کی کب آتی ہے کس کو نہیں پتا، تو موت کے لمحات شروع ہونے سے پہلے انسان توبہ کرے تو
یہ چوتھی شرط ہے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ کثرت استغفار کرے، کثرت سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اپنے کیے پر پچھتاتا رہے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ اگر وہ توبہ وہ گناہ جو اس نے کیا ہے، جس سے توبہ کر رہا ہے، یہ کسی بندے کا حق اس میں شامل ہے، تو وہ حق واپس وہ اس کو ادا کر دے. کسی سے اس نے لیا ہوا قرض ہے، وہ قرض واپس کرے. کسی کو اس نے دھوکہ دیا ہے، کسی سے خیانت کی ہے، کسی سے جھوٹ بول کے جو کچھ فائدہ اٹھایا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا ہے. اب یہ سب بندوں کے حقوق ہیں جو اس کی تلافی اس کو کرنی ہے، کیونکہ بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتی جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں. تو اس لیے اگر بندوں کے حقوق سے متعلق وہ گناہ ہے تو پھر لازمی طور پر یا تو اس بندے کا حق ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ کر اس کو جو ہے راضی کر لے. تو پھر جو ہے یہ توبہ ان شروط کے ساتھ اگر مکمل ہو تو اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح. یہ سچی توبہ ہے. تو اب ایک انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا اس کی حالت اس آدمی کی طرح ہو جاتی ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبۃ تجب ما قبلها، کہ توبہ جو ہے اس سے پہلے کے جتنے گناہ اس نے کیے ہیں، یہ سچی توبہ ان گناہوں کو مٹا دیتی. اب وہ آدمی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یہ اس زمرے میں آ جاتا ہے، اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو سچی توبہ جتنی بلند ہوگی، اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ اس کو پسند کریں گے، قبول کریں گے. گناہوں کا مٹانا تو کیا، بلکہ ان گناہوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو لکھنے کا حکم دے دیتے ہیں. جیسے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو لوگ جو توبہ کرتے ہیں بڑے گناہوں کا اللہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ تو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، مگر سوائے اس بندے کے جس نے توبہ کر لیا. جس نے توبہ کر لی، وہ آمنا اور ایمان لایا، ایمان پر ڈٹ گیا، وہ عمل عملا صالحا. اب یہ زندگی اس کی جو ہے وہ گناہوں والی زندگی نہیں، بلکہ عمل صالح والی زندگی، جو اللہ تعالیٰ جن اعمال کو پسند فرماتے ہیں ان اعمال کی زندگی گزارنا شروع کر دیا، اللہ کی اطاعت میں آ گیا، اللہ کے معصیتوں سے دور ہو گیا. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو، جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ ایک تو گناہ مٹے، گناہ معاف ہوئے، گناہوں کو مٹا دیا گیا، وہ سزا معاف کر دی گئی، وہ پکڑ جو اس کی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بونس میں ان گناہوں کے بدلے میں اللہ نیکیاں لکھنے کا حکم دے دیتے ہیں. اس نے کی ہے، جس نے ان نیکیوں کو نہ کیا ہے نہ سوچا، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیاں اس کو اللہ عطا فرماتے ہیں ان گناہوں کے بدلے میں، کیونکہ اس کی توبہ اتنی سچی تھی، اتنی خالص تھی، اتنی اللہ کو پسند آئی. تو اب یہ سچی توبے کے بعد سوال جو کیا گیا ہے کہ کیا اس گناہ کی نحوست باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. تو اب یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ انسان ابھی گناہ کیا، احساس ہوا ارے بھائی میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اللہ سے توبہ کر لی. اب اس گناہ کی نحوست اس پر اترنے سے پہلے ہی اس نے توبہ کر لی. اب وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی کرتے ہیں اور جو ہے اس کو اللہ اپنے رحمتوں میں جگہ دیتے ہیں، اور وہ نحوست انشاءاللہ اس گناہ کی اس پر، اس کی زندگی پر کچھ اثر نہیں کرے گی. اللہ نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا کہ توبہ جو لوگ کرتے ہیں، جو ہے توبہ ان لوگوں پر جو برائی کو تو کر دیتے ہیں، نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوری طور پر قریب ہی جو ہے وہ لوگ توبہ بھی کر لیتے ہیں. زیادہ وقفہ نہیں گزرتا. جیسے گناہ سے باہر آتے ہیں ان کو جو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا،
میں نے گناہ کبیرہ کر دیا، میں نے اللہ پر ناراض کرنے والی بات کہہ دی، تو پھر فوری توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیے، اس کے گناہ کو معاف کر دیے، تو نحوست بھی وہاں پر باقی نہیں رہتی۔ دوسری حالت وہ حالت ہے جس میں انسان کئی مہینے یا کئی سال اسی گناہ کے اندر ملوث ہے۔ اب یہ جتنی دیر جتنی مدت جو ہے وہ اس گناہ کے اندر پڑا رہا، وہ گناہ کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض گناہ وہ ہوں جس پر جو اللہ کے لعنتیں اتر رہی ہوں، جیسے شرک ہے، شرک جو کرنے والا ہے اللہ کے لعنتیں اس پر اترتی ہیں۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا جانور بھینٹ چڑھائے، قربانی دے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ شرک جہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اس پر اترتی ہیں، بدعتیں جہاں ہوتی ہیں اللہ کی لعنتیں وہاں پر اترتی ہیں۔ تو اب یہ ایک لمبا عرصہ گزرا ہے جس میں وہ اللہ کے لعنتوں میں رہا، جیسے رشتوں کو کاٹنا ہے، رشتہ داری کو کاٹے رہا، اس نے ماں باپ سے کٹا رہا، بھائی بہنوں سے کٹا رہا، یا سگے رشتوں سے کٹا رہا، ایک زمانہ گزرا، ایک عرصہ گزرا، یہ لعنت کی حالت رہی اسی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو رشتے کاٹنے والے ان پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ تو اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے، اتنی لمبی مدت گزری ہے، تو وہاں پر جو ہے اس کے منفی اثرات اس لعنت کے تحت جو اس کی زندگی پر اثر انداز ہوئے وہ تو اس کے ساتھ باقی رہے گی نا، کیونکہ جب ایک لمبا عرصہ اس کے ساتھ گزرا ہے، جیسے کوئی انسان بیمار رہتا ہے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی کینسر میں مبتلا رہا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر مرض سے، ہر جو ہے بڑی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شفا یابی نصیب فرمائے اور حفاظت بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کوئی ایک موذی مرض میں انسان جو ہے ایک مدت تک مبتلا رہا، اب اس کے بعد شفا تو ہو گئی، لیکن اس مرض کے اثرات تو اس کے جسم پر رہتے ہیں۔ اب شوگر ایک لمبی مدت تک کسی انسان کو جو ہے رہی، اور جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ جو ہے شوگر کا مریض رہا، اور بڑی شوگر جو ہے بڑی کافی مقدار میں اس کے ساتھ رہی۔ اب اس شفا یابی ہونے کے باوجود بھی اگر اس شوگر کے مرض کی حالت میں اس کی کڈنی ڈیمیج ہو گئی، اب وہ تو واپس نہیں آ سکتی، اس کا لیور ڈیمیج ہوگا وہ تو واپس نہیں ہو سکتا، اس کا جو ہے کوئی آرگن اس پر جو ہے وہ شوگر اثر انداز کر دی، اس کے آنکھوں پر اثر انداز کر دی، تو پھر وہ تو اس کا تو کوئی حل نہیں، کیونکہ اس شوگر کا جو ہے یہ جو ہے سائیڈ ایفیکٹس اس کے جسم پر جو اثر انداز ہو گئے، شفا تو ہو گئی اس کے بعد، سمجھیے کہ وہ شوگر جو ہے الحمدللہ ختم ہو گئی، اس کا کینسر ختم ہو گیا، لیکن وہ جو اثرات اس کے جسم پر مرتب ہوئے وہ تو اس کے ساتھ باقی رہ گئے نا۔ تو اسی طرح جو انسان گناہوں کی زندگی کے اندر ملوث رہا، ایک عرصے تک اس کو توبے کی توفیق نہیں ہوئی، توبہ نہیں کیا، اسی میں جو ہے ایک لمبا عرصہ وہ گزارا، تو اس کی وجہ سے جو نحوستیں اس پر اتری ہیں، اس کی زندگی پر جو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اس پر اتری ہے، نافرمانیوں کا اثر جو اس کی زندگی پر رہا، توبے کے بعد بھی اگر وہ اثر باقی رہنے کے امکانات تو ہیں اپنی جگہ، ہاں اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے گناہوں پر اللہ تعالیٰ جو مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اسی گناہوں کی جگہ اللہ نیکیاں بھی لکھ دے، لیکن جو عرصہ جو گزرا ہے اس مدت کے اندر، تو وہ جو عرصہ جو ہے اس کی زندگی پر جو ہے اثر انداز ہوا ہے، تو اس کے اثرات ممکن ہے توبے کے بعد بھی باقی رہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کے رحمت میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دعائیں بھی اللہ قبول فرمائیں گے، اور یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے پورے امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعائیں مانگتا رہے، اور یہ ان گناہوں کے جو منفی اثرات جو مرتب ہوئے ہیں، جو مؤثر ہوئے ہیں اس کی زندگی پر، اس سے بھی جو ہے نجات پانے کے اللہ سے دعا کرتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اللہ دور فرمائیں گے، اور جو ہے اس کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے، سوائے کہ سچی توبہ کے بعد انسان اچھی زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھے، اور اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، اور بدعات اور خرافات سے، شرکیات سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور محمد رسول اللہ کی پیروی میں اپنی زندگی کو ان کی فرما برداری میں اپنی زندگی کے ہر عمل کو کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ پھر جو ہے یہ اثرات بھی آہستہ آہستہ سے ختم ہو جائیں گے، اور پوری طرح وہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں میں انشاءاللہ زندگی گزارے گا، واللہ اعلم۔ اس کے بعد کا سوال ہے سوال نمبر 92،
جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ میں اپنی ٹیوشن کلاسز گھر پر ہی لے رہی ہوں، نرسری، LKG اور UKG کڈس اونلی، اس لیے میں وال اسٹیکرز لگانا چاہتی ہوں نمبرز اور الفابیٹ کے جو اینیمیٹڈ ہوتے ہیں، اینیملز، گرلز اینڈ بوائز کے. از اٹ پرمیسیبل ٹو اسٹک دا اینیمیٹڈ اسٹیکرز آف ڈاگس، کیٹس، آئی مین C فار کیٹ، D فار ڈاگ، اس طرح؟ تو کیا فرشتے گھر میں آئیں گے یہ لگانے کے بعد یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ عمومی طور پر تصویر جو بھی ہے اگر کسی جاندار کی ہے تو اس کا بنانا بھی جائز نہیں ہے، اس کا لگانا بھی جائز نہیں ہے، اس کا گھر کے اندر فریم کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی پردے اردے میں لٹکا کے رکھنا بھی جائز نہیں ہے. کہیں بھی ہینگ، چاہے والز پر ہوں، چاہے جو ہے کرٹنس پر ہوں، یا کسی بھی جگہ پر جو ہے ایکسپوز کر کے رکھنا گھر کے اندر جائز نہیں ہے، چاہے کسی کی بھی وہ تصویر ہو. اگر جاندار کی، کسی کی انسان کی ہے، بعض لوگ اپنے والدین کے رکھ لیتے ہیں، بعض جو ہے اپنے بیڈ روم کے اندر اپنے شادی کے جو فوٹوز رکھے رہتے ہیں، شوہر کی، بیوی کی، بچوں کی، یا اسی طرح دوسرے رشتہ داروں کی ہینگ کر کے رکھی جاتی ہیں. تو اس طرح کی جو بھی جاندار کی تصویر ہے، تصویر سے مراد چہرہ اگر واضح اگر ہے تو پھر وہ تصویر جائز نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا کہ جس کا چہرہ مٹ جائے، جس تصویر کے اندر چہرہ موجود نہ ہو تو پھر وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. تو تصویر سے مراد ہر اس جاندار کی تصویر جس کے اندر اللہ نے جان دی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو یا پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کا چہرہ واضح ہے، فیس بالکل جو فیس کے پورے جو ہے کی شکل جو ہے واضح ہو، جس میں آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، تو یہ پوری چیزیں جو اس کے چہرے کے نقوش واضح ہیں، تو پھر یہ چیز جو ہے نہ ایکسپوز کر کے رکھنا جائز ہے، نہ لٹکانا جائز ہے، نہ جو ہے ہینگ کرنا جائز ہے. اگر ہے تو پھر وہاں پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رحمت اور برکت کے فرشتے اس گھر کے اندر نہیں آتے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں فرشتے نہیں آتے، اس کا مطلب یہ کہ فرشتے غائب ہو جاتے ہیں، مطلب ہمارے جو اعمال نامہ لکھنے والے جو فرشتے وہ بھی نہیں آئیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ ہمارا عمل لکھنے والے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی بھی حالت میں ہو، یہ 24/7 ہمارے ساتھ رہیں گے اور جو ہے ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرتے رہیں گے. یہ کہیں جانے والے نہیں. جن فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت لے کر جو فرشتے اترتے ہیں مومنوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندوں کے گھروں میں، وہ فرشتے داخل نہیں ہوں گے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اور واپس جب آئے تو جبریل کا وعدہ تھا کہ وہ آئیں گے، لیکن وہ آئے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے لیکن وہ آئے نہیں. تو پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو جبریل سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ جبریل تم تو آنے والے تھے لیکن آئے نہیں. تو اللہ کے فرشتے جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آیا تو تھا لیکن ہمیں آپ کے گھر کے اندر داخلے کی رکاوٹ تھی، ہم اندر نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کے گھر میں جو پردہ لگایا گیا تھا اس میں تصویریں موجود تھیں. اور یہ بھی ایک روایت میں بات بتائی گئی کہ آپ کے گھر کے اندر ایک کتے کا پلہ بھی اندر آ گیا تھا. تو بعد میں پتہ چلا کہ حسن حسین جو چھوٹے بچے تھے، کسی کتے کے بچے کو جو ہے وہ اسے کھیلتے کھیلتے بھگاتے وہ گھر کے اندر گھس گیا تھا اور پلنگ کے نیچے گھس گیا تھا، کسی جگہ کسی کونے میں دبک گیا تھا. تو جہاں پر تصویر ہو، جہاں پر گھنٹی ہو، گھنٹی کی آواز ہو یا میوزک کی آواز ہو، اور جہاں جو ہے کتا ہو یا کتے کا بچہ ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر کے اندر. اب رہا مسئلہ وہ تصویریں جو اینیمیٹڈ ہیں، جو اصل جو ہے وہ کسی کی تصویر نہیں ہے وہ، لیکن ایک تصویر کا ایک خاکہ ہے، ایک اسکیچ ہے. تو اس میں بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ
تعلیمی اعتبار سے بچوں کو سکھانے کے لیے، اچھی باتیں سکھانے کے لیے، اچھے اخلاق سکھانے کے لیے، کہ اسلامک جو ہے جو ایتھکس وغیرہ سکھانے کے لیے، اسلامک کلچر یا اس کو ایمان اور اسلام کی باتیں بتانے کے لیے اگر اینیمیٹڈ جو پکچرز کا استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر جو بعض علماء نے فتویٰ دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ٹنگا کے رکھا جائے، ان کو جو ہے ہینگ کر کے رکھا جائے، ان کو جو والز پر چپکا دیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے استعمال کی اجازت ہوگی ضرورت کے حد تک۔ اور یہ تصویریں جو بھی ہیں، چاہے جو ہے وہ اوریجنل تصویریں ہوں یا کہ اینیمیٹڈ ہوں، وہ جو ہے اگر کھیل کود کے اعتبار سے اس کی جو ہے اس کو کوئی مقام نہیں دیا گیا ہے، ایون جو ہے بچوں کے کھلونے بھی ہیں، کوئی جو ہے بلی کا کھلونا ہے، کوئی اونٹ ہے، کوئی جو ہے گائے ہے، کوئی بکرا ہے، اب بچے جو کھیلتے ہیں اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو اٹھا کر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے شوکیس میں اٹھا کے جو ہے اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، شوکیس میں رکھ دیتے ہیں کہ وہاں سے نظر آئے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو جو ہے ایکسپوز کر کے رکھا ہے، اس کو ایک مقام دے دیا۔ اگر ان تصویروں کو کوئی مقام نہیں ہے، مطلب اس کو ہیوملیشن کے اعتبار سے اس کو جو زمین پر جو ہے اس کو گرا کر کھیلا جا رہا ہے، اس کی کوئی عزت، کوئی ویلیو کے اعتبار سے ان چیزوں کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو ہینگ کرنا، لٹکا کر رکھنا، گویا اس کو ایک مقام دینا ہے، اس کو اس کی قدر و منزلت جو ہے گویا اس کی رکھ دی گئی ہے، جو جائز نہیں ہے۔ تو اب یہاں جو سوال جو کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے اس کو سٹیکرز کے اعتبار سے ہم لگا دیتے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لگا دینا یہ وہ ہینگ کرنے کی مترادف ہے، اس کو آپ ایکسپوز کر رہی ہیں، تو لہٰذا یہ نہ کیا جائے۔ ہاں اگر آپ نے لگا بھی دیا ہے تو اس پر ایک پردہ لگا دیں، آپ کوئی کرٹن ورٹن لگا دیں تاکہ جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہوتی رہے۔ صرف بچے جب کھیلنے کے لیے جب پڑھنے کے لیے آئیں تو اس وقت آپ اس کو ہٹا کے رکھ سکتے ہیں، یا کہ جو ہے وہ کچھ ایسی شکل بنا دیں کہ وقت ضرورت آپ اس کو ہینگ کریں، پھر اس کو ہٹا دیں بچوں کے سیکھنے کے بعد۔ اور خاص طور پر ڈاگس وغیرہ کو جو تصویر بھی جو چیز حرام ہے اسی تصویر بھی حرام ہے، چاہے وہ اصل ہو چاہے اینیمیٹڈ ہو، جیسے ڈاگس ہے، پگس ہیں، اس طرح کی جو حرام جو نجس چیزیں ہیں ان چیزوں کی تصویریں بھی رکھنا اور لگانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ اینیمیٹڈ ہی کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں آپ خیال کیجئے اور احتیاط کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمارے گھروں میں نازل ہوں۔ اللہ عالم۔ سوال نمبر 93، اس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ میری بیٹی مجھ سے میرا سونا یعنی گولڈ مانگتی ہے تاکہ وہ اسے گروی رکھ کر گھر بنا سکے۔ میں گروی رکھنے کے لیے منع کرتی ہوں تو وہ کہتی ہے اس کا گناہ مجھے ہوگا، تم گنہگار نہیں ہوگے، اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ انسان جب اپنے اختیار سے، اپنے علم سے وہ کوئی گناہ کی بات میں شامل ہوتا ہے تو وہ خود بھی گناہ کرنے والوں کا حصے دار بن جاتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی مانگ رہی ہے یہ سونا، کس کے لیے؟ کہ اس کو گروی رکھے، سود پر پیسے لے، کسی بینک میں یا کسی جو ہے ساہوکار کے پاس، کسی پان بروکر کے پاس جا کے وہ یہ سونا رکھے گی، اور جو ہے اس سونے کے بدلے میں مثال کے طور پر جو ہے وہ 1 لاکھ روپے لے گی، اور اس 1 لاکھ کا انٹرسٹ وہ بھرے گی۔ اب وہ انٹرسٹ تو بھرے گی، ٹھیک ہے، وہ گنہگار ہے، لیکن ساتھ میں آپ بھی گنہگار اس لیے ہوں گے کہ آپ نے سونا دیا۔ اگر آپ سونا نہیں دیتے تو پھر جو ہے وہ انٹرسٹ کا معاملہ نہیں آتا، تو آپ نہیں پھنستے، وہ انٹرسٹ میں نہیں پھنستی۔ آپ سونا دینے کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا، اب اگر نہ دے کر اس نے کوئی اور راہ اختیار کیا تو وہ اس کا گناہ اس کے سر ہوگا، لیکن آپ کے سر پہ تو نہیں آئے گا نا۔ اب آپ جو ہے اس معاملے میں اس کی مدد کر رہی ہیں، اس کا یہ کہنا کہ گنہگار میں ہوں آپ نہیں ہیں، یہ غلط، یہ غلط جو ہے ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ اس گناہ، ہاں اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ لے جا کے کیا کرے گی، اسے مانگ رہی ہے کہ آپ مجھے 1 سال کے لیے آپ مجھے مال دے دیں، مجھے ضرورت ہے، آپ نے کوئی اس کے بارے میں استفسار نہیں کیا، آپ نے کچھ پوچھا نہیں، ڈیٹیل میں نہیں گئے، ٹھیک ہے بھائی بیٹی مانگ رہی ہے، چلو بیٹا آپ سال بھر رکھو اپنے پاس، پھر مجھے لوٹا دینا، دے دیا آپ نے، آپ کو علم نہیں کہ وہ کیا کرنے والی، تو اس صورت میں کیا ہے، آپ نے تعاون کیا اپنی بیٹی کا، آپ نے مدد کی، انشاءاللہ آپ جو ہے
اللہ کے پاس اجر پائیں گے، کیونکہ آپ نے ایک محتاج کی مدد کی ہے، ایک بیٹی کی جائز خواہش کو آپ نے پورا کیا۔ لیکن اب بیٹی مانگ رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کس مقصد سے مانگ رہی ہے، وہ کہہ بھی رہی ہے کہ مجھے لے جا کر یہ رکھنا ہے ایز اے ڈپازٹ، اور جو ہے پھر مجھے سود پہ پیسے لینا ہے۔ اب جہاں مقصد واضح ہو گیا تو پھر جو ہے آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس گناہ میں آپ شریک ہوں، کیونکہ وہ جو گناہ کرنے کے لیے آپ کے پاس سے پیسے لے رہی یا آپ کے پاس سے مال لے رہی، تو اس صورت میں آپ کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، لیکن جہاں بات اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی آ گئی، گناہ کی بات آ گئی، اللہ کے خلاف معصیت کی بات آ گئی، وہاں پر ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو، تعاون نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے۔ تو اگر اب یہاں پر دو حیثیتیں ہو گئیں، یہ کہ آپ کے بارے آپ کا علم نہیں ہے کہ وہ لے جا کر کیا کرے گی، آپ نے بطور امداد یا بطور جو ہے اس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اپنے سال بھر کے لیے اپنا مال دے دیا، یہاں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں معلوم ہو گیا کہ یہ کیوں لے رہی اور کیا کرنے والی اس مال کا، اور جب اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اس مال کے ذریعے سے ایک حرام معاملہ ہوگا، ایک حرام کاری ہوگی، سود والا معاملہ ہوگا، تو پھر یہ مال یہ سود والا معاملہ ڈپینڈ ہوتا ہے آپ کے مال دینے پر، اور آپ مال جو ہے اس کو اس مقصد کے لیے دے رہے ہیں، تو اگرچہ کہ جو ہے آپ جو ہے ایک سائلنٹ پارٹنر بن گئے اس معاملے میں، لیکن گناہ میں تو آپ شریک ہو گئے، تو لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور جو ہے آپ کی اس بیٹی کو بھی سمجھائیں کہ اس چھوڑنے والی دنیا کے لیے قرض نہ لیا جائے اس طرح۔ ہاں کوئی قرض حسنہ دے رہا ہے الحمدللہ، نہیں دے رہا ہے تو پھر یہ چھوٹنے والی دنیا ہے، اس کے لیے جو ہے گھر بنانے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو انٹرسٹ میں ملوث نہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے گھروں کو جو پختہ کرنے کے لیے، یا اپنے گھروں کو رینوویٹ کرنے کے لیے، یا کہیں گھر لینے کے لیے، کوئی پلاٹ لینے کے لیے یہ سود میں پھنستے ہیں اور انٹرسٹ بیس لونز لیتے ہیں، یا اسی طرح جو کوئی چیز جو ہے کوئی مال وغیرہ گروی رکھ کر جو اس پر انٹرسٹ ادا کرتے ہیں ان پیسوں پر۔ یہ سب کس کے لیے؟ اس چھوٹنے والی دنیا کے لیے۔ اور سود میں انسان جب پھنس جاتا ہے تو اللہ کی لعنتیں مسلسل اس پر اترتی ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اس نے جنگ چھیڑ دی ہے، اس نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو سود کو نہیں چھوڑے گا، سود کے روش کو نہیں چھوڑے گا، سود کے معاملات کو نہیں چھوڑے گا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جن لوگوں نے جو ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وہ جنگ کا اعلان کر دیا، تو جنگ انہوں نے چھیڑ دی ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ چھیڑ دے تو وہاں پر نہ رحمت ہوگی نہ برکت ہوگی، کیونکہ جنگ کس کے ساتھ ہوتی؟ دشمن کے ساتھ ہوتی۔ تو جس نے اللہ اس کے رسول کو اپنا دشمن بنا لیا ہو، تو پھر وہاں پر رحمتیں کیسے ہوں گی، وہاں پر برکتیں کیسے ہوں گی، وہاں پر معاملات کیسے سدھریں گے؟ تو اسی وجہ سے جو سود میں پھنستے ہیں وہ پھنستے ہی رہتے ہیں، لعنتیں اترتی رہتی ہیں، وہ بہت ہی کم نکل پاتے ہیں، ان کے کاموں کے اندر، ان کے انکم کے اندر، ان کے مال کے اندر، ان کے اولاد کے اندر، گھر والوں کے اندر برکتیں اڑ جاتی ہیں، پریشانیاں وہاں پر جگہ دے دیتی ہیں، جھگڑے فسادات شروع ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، اور اصل وجہ کیا ہوتی ہے، جڑ کیا رہتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر سودی لین دین کر رکھا ہے، سود ادا کر رہے ہیں کہ سود دے رہے ہیں یا سود لے رہے ہیں، کوئی سودی معاملہ وہاں پر موجود ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے سود سے اپنے آپ کو بچائیے، اس چھوٹنے والی دنیا کے لیے اپنے آپ کو سود میں ملوث نہ کیجیے، ہمیشہ کے لیے اللہ اس کے رسول سے جنگ کا جو اعلان ہے اس کے اندر اپنے آپ کو داخل نہ کیجیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو حلال پر رکھیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، تیرے سود میں حرام کردہ اس معاملے میں نہیں پھنسنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا ہے، یا اللہ تو اپنے دست غیب سے، تو اپنے قدرت سے میرے معاملے کو حل کر دے، تو جو میرے لیے جو حلال ذریعے سے کوئی انتظام کر دے۔ اور جو ہے یہ بات واضح ہے، اور کئی احادیث کے مفہوم سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی چھوڑ دیا، کوئی چیز کو چھوڑ دیا، کسی حرام سے ہٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز کو عطا فرماتے اسی دنیا کے اندر، یعنی کہ جو آخرت میں، آخرت کا اجر و ثواب ہے اپنی جگہ، لیکن دنیا کے اندر خود ہی اللہ تعالیٰ
جو چیز چھوٹ گئی، جو حرام ہونے کی وجہ سے اس بندے نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی علیہ السلام کے احادیث کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدل اس کو عطا کریں گے، اس سے بہتر چیز اللہ عطا کریں گے۔ تو اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اس حرام سے بچائیے، اس سود سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حلال ذریعے سے وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو آپ چاہ رہی ہیں، وہ مراد اللہ پوری کریں گے جو آپ نے جس کی جو ہے امید کی ہے، خواہش کی ہے، اللہ تعالیٰ حلال ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ ہماری دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مشکلات کو اللہ آسان کرے، اللہ تعالیٰ حلال پر قائم رکھے، حلال پر جو ہے ہمیشہ باقی رکھے، ہر حرام سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔